حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے وہ یقین نبی کا نور عین ہے حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ بھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے وہ یقین حسین ہے نبی کا نور سبق سیکھا ہے ہم نے کربلا کے مرد میدان سے لکھی جاتی ہے تقدیر امم خون شہیدہ سے حسین بن علی نے موت کو بھی زندگی بخشی یا انسانیت کو سرخ رو نذرانہ جاں سے خدا کے دشمنوں کو برملا ہے جس نے للکارا فخر کیوں نہ ہو مجھ کو پھر ایسے شیر یزداں پہ حسین ہے حسین ہے حسین ہے یہ کون ذی وقار ہے یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا وہ یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسرے سیشن میں استاد فرید قوال استاد ابو محمد قوال کے صاحبزادیاں موجود ہیں مصطفیٰ ابو محمد اور محمد شاہ ابو محمد جنہوں نے اس وقت کلام پیش کیا۔ اور بالکل میں یہ کہوں گا کہ جب محرم الحرام کی بات آتی ہے تو ہمیں صبر کے ساتھ ساتھ وہ تلقین بھی دے کر جاتے ہیں کہ اپنے مقصد پر ڈٹے رہو۔ اسی کے ساتھ ہمیں اشرف بھائی نے جوائن کیا۔ اشرف بھائی آپ کو خوش آمدید کہیں گے، السلام علیکم۔ اور ساتھ ساتھ اشرف بھائی آج محرم الحرام ہے، یعنی کل پانی بند ہو گیا اور اب جو ہے وہ کراچی والوں پر بھی اکثر و بیشتر پانی بند کر دیا جاتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بس یہ المیہ ہے ہمارے یہاں سارا انتظامی طور پہ یہ غرض اور لالچ کی ساری دنیا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ بے حسی ہے۔ جو عوام کا درد اور احساس نہیں رکھتے وہ ظالم ہے، اور پانی بند کرنا تو دیکھیں وہ تو یزیدی لشکر والی بات آ گئی، اور نسبت تو اسی سے جوڑی جا سکتی ہے۔ تو جو بھی کچھ معاملات ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ یزیدی ہی کام کر رہے ہیں، جو پانی کے سلسلے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، پانی سپلائی نہیں کرتے پروپر جو رائٹس ہیں، کیونکہ لوگ تو عوام تو بل بھی بھر رہی ہے اور مسلسل وہ بلوں کے جو ریٹ انکریز ہوتے ہیں وہ پروپر دیے جا رہے ہیں، تو یہ حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، اور یہ تکلیف جو ہے بیچارہ عام آدمی بری طرح سے وہ
اس مسئلے میں پریشان ہے. اور یہ محرم کے بڑے دن ہے اور یہ تو عقیدت اور احترام والی بات ہے. اس میں تو ان کو بہتر طریقے سے سارے فیسیلیٹ کرنے چاہیے کیونکہ یہ سارے جو معاملات ہیں دن رات شبیلوں کے, لوگوں کے رکھ رکھاؤ کے, جلوس کے, پھر احتراماً ساری مجالس ہوتی ہیں تو اس میں تو لوگوں کو سہولت کرنا ہے, فیسیلیٹ کرنا ہے تاکہ یہ عظیم کارنامہ, عظیم جو مرتبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول کے, تو اس کی جو بیان اور عظمت جو ہے آسانی سے سہولتوں کے ساتھ لوگوں تک پہنچے. لیکن مجھے یہ مشکلیں اور یہ جی نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ایک سوال وہی میں دیکھ رہا تھا کہ پراپرلی لائٹ کو بند کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں جیسے کہ ہم بینگ مسلم ہم بات کرتے ہیں, ہم شیعہ سنی کی بات ہی نہیں کر رہے. حسین میرے بھی ہیں, حسین آپ کے بھی ہیں. یہ بات تو کوئی وہ کرتا ہے جس کو تفریق رکھنی ہو. بالکل, مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ لائٹ کو پراپرلی ان 4 دنوں میں نہیں جانا چاہیے تھا. 7, 8, 9, 10 محرم لائٹ نہیں جانی چاہیے. بھائی جان, نہ پانی جانا چاہیے, نہ لائٹ جانی چاہیے, روڈوں کی روانی پراپر ہونی چاہیے, صفائی ستھرائی رہنی چاہیے, رکاوٹیں جتنی بھی ان سب کو دور کرنا چاہیے. اور یہ دن ایسے ہیں جس میں آپ دیکھیں ان کی فضیلت کتنی ہے. محرم کی پورے عشرے کی جو فضیلت ہے, رمضان اور محرم یہ 2 مہینے ایسے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ ہے کہ یہ جو آپ ابھی بیان ہوتا ہے نا, یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں میں نے حدیث کا یہ پڑھا ہے, اگر کبھی بیشی ہو تو معافی چاہوں گا, کہ جس نے حضرت امام حسن حسین سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی, بغض رکھا تو جیسے اس نے مجھ سے بغض رکھا. اچھا, تو اس سے بڑھ کے کیا عظمت اور فضیلت کی بات. اشرف بھائی, آپ کو دیکھتے ساتھ ہی میسج آیا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ سرجانی ٹاؤن میں 3 دن سے لائٹ نہیں آ رہی ہے, اور مطلب مسلسل بچے جو ہیں وہ کیونکہ گرمی کے ٹائم پہ یا عام کھانے ہیں تو پت وغیرہ بھی ہے, تو اس پہ یہ لکھا گیا کہ آپ بتائیں یا تو ہم مر جائیں یا کیا کریں. یہ اب آپ سے سوال ہے اشرف بھائی آپ کے لیے. بھائی دیکھیں, یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا ہمارے یہاں, یہ ہم لوگ ہو گئے ہیں کرپشن ہماری جو ہے نا شہزادوں کے پاس آ گئی ہے. ایسے شہزادوں کے پاس صرف پیسے کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا. سٹیزنز کا رائٹ ہے کہ وہ جب بل بھی لیتے ہیں تو پانی پراپر سپلائی کریں. ڈسکنیکشن ہوتی تو پہلے آلٹرنیٹ دیا جائے. لوگوں کا رائٹ ہے. دنیا میں مہذب قوموں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر فیسلٹیز کہیں ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کو پہلے آلٹرنیٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو چھیڑا جاتا ہے. مثال تو لائن ٹوٹ گئی ہے, چلو بہت ہی زیادہ, تو اس کا آلٹرنیٹ تو رکھا ہوگا نا انتظامی طور پہ. ان کو پہلے سے کراچی میں آلٹرنیٹ نہیں ہے نا. نہیں ہے, لیکن وہ سب کے سب کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. دیکھیں پالیسیاں بنتی ہیں, اسٹینڈرڈ پالیسیاں بنتی ہیں, ہر چیز کا وہ جو روپ ہوتا ہے, جس کا یعنی روٹ جو ہوتا ہے وہ پراپر طریقے سے بنایا جاتا ہے. سب میں وہ فنڈز جنریٹ کیے جاتے ہیں. پتہ ہوتا ہے نا دنیا کے اندر ایک آپ جب بنائیں گے, ایک سلیب بنائیں گے تو اس میں ساری چیزیں دیں گے نا کہ کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی اور کیسے ہوگا. تو یہ تو پھر نااہل ہی ہے نا کہ اگر آپ اس کو, اچھا پھر ایک جگہ یا ایک بات نہیں ہے کہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کی بات ہو. ہم تو تقریباً سارے ڈپارٹمنٹ میں یہی دیکھتے ہیں, سب جگہ یہی دیکھتے ہیں کہ راستے وہ نظر آتے ہیں جس میں لوگوں کو آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے. وہ بات نظر ہی نہیں آتی جو لوگوں کی سہولت اور لوگوں کی رہائش اور آسانی کے ساتھ معاملات پیش کیے جا سکیں. یہ بڑی زیادتی ہے. اور اسپیشلی اس وقت تو ان کو بہت زیادہ دیکھیں, کسی کو کوئی ایسے من چلا جو ہے نا کوئی ایسی حرکت کر جائے گا کہ پھر اس کے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا. ایسے ہی تو کیونکہ لوگ جوش میں ہے نا, اس وقت ہوش نہیں ہے لوگوں کا. ابھی جو جس طرح کے جنون میں ہے وہ جنون پتہ نہیں کیا کر دے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ یہ پورا ماس ہے, پورا ایک آدمی کی بات تھوڑی ہے. اب پورے کا پورا اب لائٹ نہیں ہوگی, پانی نہیں ہوگا تو لوگ کیا کریں گے. بالکل ایسے کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے. بالکل ایسے ہی ہے. جب تیش میں لوگ آتے تو کچھ بھی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, مجھے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کا کلینک 9ویں 10ویں پر بند ہے یا آپ کلینک کریں گے؟ نہیں جی, ہم تو او پی ڈی کرتے ہیں. او پی ڈی کریں گے آپ 10 کی مارننگ میں آف کر دیتے ہیں, آف کر دیتے ہیں, شام میں آپ ہوتے ہیں. دیکھیں ہماری جنرل پریکٹس ہے, جنرل پریکٹس میں لوگ ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں. یار ہم نے ان کو ہی دکھانا کہیں اور کوئی بھی ہو, چاہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محرم کی بات ہے, میں ربیع الاول کی بات ہے, ایون دو روزے میں بھی بچہ اگر بیمار ہے تو اس کو لے کر آنا ہے نا. تو وہ والی چیز ہے کہ ڈاکٹر تو ایک مسیحا ہوتا ہے. بالکل. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, کووڈ آپ کو پتہ ہے آیا تھا, شدید اس کے اندر سختیاں تھیں, باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا, کسی کو روڈ پہ نہیں بیٹھنے دیا. ہماری کلینک سنگل ڈے ہم نے کووڈ میں بند نہیں کی, وداؤٹ اینی ماسک اوپن ہم نے پیشنٹ رکھے.
اچھا ایک چیز اپنی جان کو میں خطرے میں ڈالیں. ڈاکٹر طارق میں ایک بات بولوں گا کہ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو اللہ بس، تبارک و تعالیٰ آپ definitely. کو بہت زیادہ ول پاورز دیتا ہے. یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے پریکاشنز اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے آپ لیں کرنی ہے تمام چیزیں کرنی ہے. اور یہاں پر ہمیں کچھ اور گیسٹ جوائن کیا, بریک کی طرف جائیں گے جناب, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر سینیریو دیکھتے ہیں کہ کون کون ہمارے ساتھ موجود ہے. اور ساتھ ساتھ صرف ایک بات کہ زیادہ سے زیادہ محبت بانٹنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ محبت ایک وہ کنجی ہے جو کہ سب کو اپنا بناتی ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وتھ ذیشان اظہر. اور جناب ویلکم بیک. اور اب ہمیں جوائن ان کیا ہے ثروت عسکری نے اور ثروت آپا نے, اور ساتھ شرجیل نے. دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سے بات, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ آنے کا. ویسے تو یہ سیشن ہے ہی آپ کا, لیکن ہم آپ کو پھر بولتے ہیں کہ ساؤتھ سیریل اور آپا نام بالکل. اور دوسری بات یہ کہ اشرف میمن کو ہم نے اشرف بھائی کو ہم نے کہا تھا, اشرف بھائی نے رات میں جسٹ اوکے اور انشاءاللہ. تو یہ والی چیز ہے کہ یہ ہوتی ہے محبت آپا, کہ جب آپ کے جو کہتے ہیں نا پاکستان کے لیے الحمدللہ پاکستانی ہونے کا ایک فخر یہ بھی ہے کہ کوئی بھی تہوار ہو, کوئی بھی بات ہو تو ہم سارے یکجا ہو جاتے ہیں. بالکل الحمدللہ. تو ہم آتے ہیں ڈاکٹر آپ کی طرف, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب جس طریقے سے بد نظامی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ابھی جتنے بھی آپ بیانات دیکھیں, ماضی کی اگر ہم بات کریں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ماضی جو گزر گیا وہ پلٹ نہیں سکتا, ٹھیک ہے, لیکن فیوچر یعنی مستقبل کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اب کل ہی میں ایک بیان سن رہا تھا, اس کے اندر یہ تھا کہ ہم سب بہن بھائی ہیں, چاہے وہ سنی ہو یا چاہے وہ شیعہ ہوں, لیکن صرف مقصد جو مجھے بڑا اچھی لگی ان کی جو بات, جو میں کوٹ کرنا چاہوں گا انوی صاحب کی, کہ انہوں نے یہ کہا کہ مقصد یہ ہے کہ آیا ہم مسلمان ہیں یا وہ نہیں ہیں, فرقے چھوڑ دیں. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پیار, محبت, بھائی چارگی. جب قافلہ حسینی جب کرب و بلا پر پہنچا تو اس وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسوں کے عوض وہ جگہ خریدی, قبضہ نہیں کیا. ہمارے یہاں پہ قبضہ مافیا بہت ہے. تو یہ چیزیں, تو اس بارے میں ہم کیا کہیں گے جو بد نظامی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے ڈاکٹر طارق؟ دیکھیں جی, بد نظامی کئی قسم کی ہوتی ہے. جو بد نظامی معاملات میں ہوتی ہے, پھر میل ملاپ میں ہوتی ہے, کئی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے بہترین ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اگر ہم اپنے اخلاق کو ہی سیدھا کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہر معاملے میں پہلی بات یہی آ جاتی ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا. آپ اگر لوگوں سے اخلاق سے ملتے ہیں تو اس کا سیکنڈ جز خود بخود بیچ میں انتظام آ جاتا ہے کہ آپ جیسے پیش آئیں گے اسی طریقے سے اپنے معاملات میں بھی پیش آئیں گے تو آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں برکت دے گا. میری معلومات اس میں اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی محدود ہے. نہیں, مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بد نظامی کرنے کا کیا ہوتا ہے, محرم چھوڑ دیں سر, ہاسپٹل میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. ہاں, ایڈمنسٹریشن تو دیکھیں ہر جگہ معاملات سے ہی معاملات چلتے ہیں. آپ ایک ابھی ریسنٹ مثال دیکھ لیں, پاکستان کی اور انڈیا کی جو فائٹ ہوئی ہے اس میں کون جیتا ہے؟ انتظام جیتا ہے. آپ کی ایئر فورس, آپ کی جو بھی آرمی ہے یکجا تھی, وہ پوری ایک پیج پہ تھی, ایک یونٹ بن کے ایک ہی طریقے سے انتظامی میں. دیکھیں آرمی ان کی ہم سے بڑی, ہر لحاظ سے بڑے, ٹیکنالوجی وہ ہم سے آگے تھے, لیکن ان میں انتظام نہیں تھا. اسی طرح کا ایک انسٹیٹیوٹ کو آپ لے لیں, جے پی ایم سی لے لیں, سول لے لیں, یا کوئی بھی چھوٹا ہاسپٹل لے لیں, اگر وہاں انتظام صحیح نہیں تو آپ لاکھ سہولتیں دے دیں, وہاں کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی. آپ کی طرف آتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ آج 8 محرم الحرام ہے, ہر طرف سبیلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پر نا بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی اگر جب تک جو ہے وہ نہیں ہوگا, بہت بڑی یہاں پہ ٹریننگ سجائی جائے گی یا دسترخوان نہیں لگے گا, میں کہتا ہوں کہ ایک بوتل پانی اگر آپ بھر کر کسی کو گلاس میں پلا دیتے ہیں تو وہ بھی وہی ثواب ملتا ہے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں جو لوگ دکھاوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کے لیے یہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اتنے دل, اور میں نے تو دیکھا ہے کہ جب میں روڈ پہ جاتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی انسان بہت ہی جذبے سے سب ایک دوسرے کو اس مہینے میں بہت زیادہ, جیسے رمضان میں بہت زیادہ بالکل ویسا ہی ہو جائیں گے, بہت محبت کے ہو جائیں گے, بالکل فالوورز ہو جائیں گے ان کے پورے, لیکن پھر اور مہینوں میں نہیں ہوتے. بس مجھے اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے. نہیں, لیکن آپا میں ایک بات ضرور کہوں گا یہاں پر کہ جب بھی کوئی بھی معاملات آتے ہیں, جب بھی کچھ آتا ہے, یعنی ہم اگر بات کریں کہ زندگی کے اندر کراچی کے اندر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے, فلڈ ہے یا کچھ بھی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پڑوس کے لوگ بھی کود جاتے ہیں, چاہے وہ دال لمبی کر دیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک بھی ہے کہ اپنے شوربے کو لمبا کر دو, یعنی بڑھا دو تاکہ آپ کا پڑوسی بھی کھانا کھا سکے. تو بھونے سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم بالکل بڑھا دینا چاہیے. بالکل ایسے کر دینا چاہیے. اپنے اخلاق کو, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, بہت اچھی بات کہی کہ اخلاق جو ہے نا انسان کو انسان بنا دیتا ہے, اور انسانیت کو بھی
उसी में शामिल कर लें आप। इंसानियत का बेहतरीन, इंसानियत आती ही जब है जब आपका अखलाक अच्छा होता है, बस बिल्कुल ऐसा मैं ही है। यही समझती हूँ। और वो कहते हैं ना कि जैसे आप मदद के चीज़ों को देख रही हैं मेरे लिए, तो ये कहते हैं ये एक जज्बा होता है माँ और का। मैं तो किसी से भी मिलती हूँ, ज़ाहिर है सोशल वेलफेयर से मेरा ताल्लुक है, तो मैं किसी से भी मिलती हूँ सबसे पहले मैं उसकी वे ऑफ टॉकिंग देखती हूँ, वो किस तरह के हैं, बस उसके बाद वरना बिल्कुल साइड लाइन हो जाती हूँ, क्योंकि जब पहले ही सही नहीं है, आप बात में ही सही नहीं है, तो काम में कौन सही हो सकता है। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। बस कोशिश यही करना चाहिए कि इंसान को इस तरह बात करें कि जैसे कि हम आपको बिल्कुल हकारत से, आजकल तो ज़रा सा टेढ़ी गर्दन हो जाती है, ज़रा सा भी कुछ मिले, मेरे बड़े कहते हैं 9 दौलती हैं ये सब नया नया पैसा मिलने वाले, ये पता चल जाता है कि ये किस तरह के हो गए, बिल्कुल पहले ऐसे ही। क्या थे अब क्या हो गए। तो ये चीज़ें जो हमारे सिखाने, ये हमारा मज़हब, हमारे तौर तरीके जो हैं वो इतने पीसफुल हैं कि हम समझ में नहीं आता कि हम लोगों ने, हमारे माँ बाप ने, सबने, बुज़ुर्गों ने हमेशा ये सब सिखाया। मुझे तो आज तक नहीं पता था, सॉरी टू से, कि शिया सुन्नी होता क्या है। ठीक है। यकीन करें कि मैंने जब यहाँ होश संभाला है, बहुत लोगों में आई, फ़िरका वारियत जब हो गई, तब पता चला कि ये सुन्नी है, ये शिया है। हम तो उन्हें अपने चचा कहते थे, जो भी हमारे मतलब इनमें, मैं तो कभी बताना भी नहीं पसंद करती कि मैं कौन हूँ, मैं मुसलमान हूँ बस। अल्हम्दुलिल्लाह, That's ऐसे ही it. होना चाहिए। हमारे यहाँ पर यही फुकदान है कि जो आप किसी बाहर ममालिक में पूछते हैं ना, कि हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं ये हूँ, हालांकि बाहर अगर आप चाइना में भी जाते हैं, जो लोग हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा नाम ये है ABCD और मैं चाइनीज़ हूँ, मैं ये नहीं बताता मैं पंजाबी, उर्दू, सिंधी हूँ। तो यही वाली बड़ी, हम फिरकों के अलावा हमारा तफर्रुक़ ये हो और लेकिन फिरके हम लोग यहीं पर अपने मुल्क में करते हैं, बाहर कहीं जाते हैं, अच्छा पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी बन कुछ जाते नहीं पूछते कौन सी जात हाँ, के लेकिन हैं आप, ट्रेंड- क्या हैं क्या नहीं है, बस ये तो ये चीज़ कितनी बुरी है। अपने मुल्क में आपने अपने लोगों में बैठ के बांट आप इस दिया। तरह से हो रहे हो, तो ये फिर बहुत ही बुरी चीज़ है। गंदी बात है। मैं ये ज़रूर कहूँगा, जी शर्जील आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या कहेंगे, क्योंकि यंगस्टर्स की जब हम बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम वाक़या करबला से एक चीज़ देते हैं, सब्र। तो क्या समझते हो कि सब्र है आज की नौजवान बच्चों में, जो कि मैट्रिकुलेशन में हैं और जो मैट्रिक करने वाले हैं, उनमें सब्र, अदरम और बर्दाश्त नहीं है, क्या कहोगे इस बारे में? हाँ, मतलब जो हम करबला का अगर हिस्ट्री देखते हैं, अपनी इस्लामिक हिस्ट्री, या जो भी सेक्रीफाइसेस हमारे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनकी आल ने जो भी किया, मतलब जो सेक्रीफाइसेस और जो हमें सब्र का दर्ज दिया, वो हमारी यंग जनरेशन में अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ब्लेम थोड़ा मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी जाता है, क्योंकि ऐसे ही। बच्चों की जो अपब्रिंगिंग होती है और जिस इन्वायरमेंट में हम आप रहते हैं, मतलब यही कहा गया है ना कि यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। तो जिस तरह की, जिस रफाकत में आप रहोगे, जिस इन्वायरमेंट में आप बड़े होगे, वो असल चीज़ होती है। तो हमें, मतलब हमारे बड़ों को, या जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर सब चीज़ों की अवेयरनेस और एक प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। और हमें अपने बच्चों पे एक प्रॉपर चेक जो होता है, मतलब यंगर जनरेशन जो है, वो मैंने देखा है कि पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। मतलब पेरेंट्स को, उनको इतना कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए कि वट एवर दे आर डूइंग, तो वो उनसे दूर ना हो जाए, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन देते रहें और कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहें, और ऐसा उनको फील ना कराएं कि हम मतलब तुम पे कोई सख्ती कर रहे हैं, लेकिन मतलब एक जो प्यार मोहब्बत का तरीका होता है, जिससे आप अपने मतलब बच्चों को एक प्रॉपर एजुकेशन और दर्स और सब कुछ, और इसी तरह उनमें सब्र आएगा, उनको एक प्रॉपर एजुकेशन दें कि बेटा अगर ये हो जाएगा, जैसे करबला में क्या क्या नहीं हुआ। मैं वही कहता हूँ कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की अगर हम बात करें, अलमदार की हम बात करें, जिनकी आज शहादत भी है, तो उनके बारे में ये जो रिवायत में हमने पढ़ा कि जब 5 मुहर्रम अल हराम थी, तो उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यजीदी फ़ौज आ रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप मुझे जो है वो इजाज़त देते तो इन सब का सर आपके पाँव में ला के रखेंगे। लेकिन तलवार होते हुए, ताकत होते हुए, क्योंकि इमाम अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अगर हम बात करें, तो वो जिस वक्त पलटते थे तो यजीदी कौम के पाँव में थरथराहट आ जाती थी कि अगर ये अकेला मैदान में आ गया तो हम नहीं बचेंगे। लेकिन उस जज्बे के साथ भी उन्होंने जो है वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात मानी कि इस वक्त लड़ाई नहीं करनी है। उस वक्त एक बहन बोली कि जो हुसैन कह रहे हैं अब्बास वो मानना है। तो फिर हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कॉल था कि अगर इमाम हुसैन मुझे आप खुद भी बोलते तो भी मैं मानता, आपने बहन से
سفارش کروائی. تو یہ والی چیز ہے کہ زندگی میں ہمیں اپنی طاقت رکھتے ہوئے بھی لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. مفتی زاہد ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد اور مزید ہم باتوں کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیں مسکراتی صبح وتھ ذیشان حسن. اور جناب ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں مفتی زاہد نے جوائن کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم کیسے السلام. مزاج ہے آپ کے؟ اللہ کا بڑا کرم. اچھا مفتی صاحب جلدی جلدی دوسرے چینل سے ہوتے ہیں یہاں موجود ہیں اور بالکل شرجیل نے کچھ سوالات کرنے. جی شرجیل آپ کا پہلا کیا سوال ہے مفتی السلام صاحب؟ علیکم. وعلیکم کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا خیریت بڑا سے؟ کرم. اچھا مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے یہ محرم کا مہینہ ہمارے لیے بہت قابل احترام اور بہت فضیلت والا مہینہ ہے. تو اور 8 مطلب یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی تو یہ بہت بڑا سانحہ تھا. تو اس میں جو ہے 8 محرم کو کہتے ہیں 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا تھا جیسے ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے. تو 8 محرم کو بیسکلی کیا ہوا تھا اور کربلا کے معصومین نے پھر کیسے اس مشکل وقت میں گزارا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. دراصل یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ بہت بڑا المناک اور دردناک واقعہ ہے. اس واقعے کے اندر حق اور باطل کا آپس میں مقابلہ ہوا. ایک طرف جو باطل فوج تھی اس کو یزید کے اور یزیدیت کے نام سے پہچانا اور جانا جاتا ہے، اور دوسری جانب جو اہلیان اسلام اہلیان قرآن تھے، اہلیان حسین تھے، انہیں حسینی کہا جاتا ہے. اچھا یہ سن 61 ہجری کا بہت بڑا واقعہ ہے. اس کے اندر ایک جانب اسلام اور قرآن کا تحفظ تھا، دوسری جانب اسلام اور قرآن کی مخالفت تھی. اچھا اگر غور و فکر کیا جائے تو جو یزید تھا یہ بہت بڑا قاری تھا، بہت بڑا حافظ تھا، عالم بھی تھا، شریعت جانتا تھا، مگر کردار میں وہ بالکل زیرو تھا. یعنی قرآن کی بھی مخالفت، اسلام کی بھی مخالفت. اچھا اور وہ جو تھا نوجوان تھا، تقریباً 18 سال کی عمر تاریخ کے اندر آتی ہے، کیونکہ نبی رحمت امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے. بخاری کی حدیث پاک ہے 3410. میرے آقا نے فرمایا کہ حالکہو امتی علی غلماتی قریشن، میری امت کی جو ہلاکت ہے وہ قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی. و عمارت الصبیان، اور اس وقت بچے، صبیان کہتے ہیں بچوں کو، نوجوانوں کو جو بلوغت کی عمر کو پہنچے ہیں، وہ 17-18 سال کے ہوتے ہیں، ان کی حکومت سے. یعنی نبی رحمت جانتے تھے کہ 61 ہجری کے اندر کیا ہونے والا ہے، اور سامنے جو زبردستی آ کے تخت نشین ہو جائے گا وہ یزید ہوگا. باقاعدہ روایت کے اندر نام بھی آئے گا کہ یقال لہ یزید، اسے یزید کہا جائے گا. اچھا جب ان کا آپس میں مقابلہ ہوا تو امام علی مقام کا صرف اس بات پہ اختلاف تھا. آپ فرماتے تھے کہ اے یزید، کیونکہ تمہارا کردار قرآن اور اسلام کے مخالفت میں ہے اور تم جو ہے قرآن اور اسلام کے مخالف کام کرتے ہو، تو اس لیے مومنین کے تم خلیفے نہیں بن سکتے، مومنین کے امیر نہیں بن سکتے. تو یزید جو تھا آنکھوں پہ سیاہ پردے آ چکے تھے، سامنے استقامت تھی، کرسی تھی، اقتدار تھا، دولت کی ہوس نشہ تھا. تو اس نے تمام تر مظالم ڈھا دیے. جب اہل بیت اطہار میدان کربلا میں پہنچ گئے 6 7 8 تاکہ آج کے دن جب آیا تو آج کے دن کے اندر وہ جو حسینی قافلے میں خیمے لگے ہوئے تھے تو ان کے اندر ایک ایسی عظیم شخصیت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس عظیم شخصیت کا نام آتے ہی ہمیں وفاؤں پر ناز ہو جاتا ہے، جنہیں حضرت عباس با وفا کے نام سے جانا جاتا ہے. کون عباس؟ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ انہوں نے خیموں پہ کھڑا ہونا ہے اور خیموں کی حفاظت کرنی ہے. اچھا جب اندر سے پیاس اور پیاس کی آواز آئی تو اندر سے جو آواز آئی تھی وہ جناب حضرت علی اصغر کی تھی. علی اکبر بھی تھے، علی اوسط بھی تھے، علی اصغر بھی تھے، اون محمد بھی تھے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نوجوان. تو حضرت عباس علمدار سے رہان آ گیا تو آپ جو ہے پانی کی پیاس کو بجھانے کے لیے اس نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے. تو جب یزیدی قوت، یزیدی فوج نے دیکھا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ جانے والے کون ہیں اور خیموں کے اندر کون ہیں، تو سب جانتے تھے، تو ان کے اندر ایک خوف طاری ہو گیا کہ اگر ایک بوند، ایک قطرہ پانی کا اہل بیت اطہار کے چھوٹے بچے کو بھی مل گیا نا تو ہماری بربادی اور تباہی کے لیے وہ بچہ ہی کافی ہے. ان کو اس بات کا علم تھا. تو انہوں نے یک بارگی حملہ کیا حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. جب حملہ کیا تو ایک بازو شہید ہوا، پھر آپ نے دوسرے بازو میں وہ مشکیزہ پکڑ لیا، دوسرا بازو شہید ہوا تو آپ نے اپنے دانتوں کے زور سے اس کو پکڑا اور پانی بھر لیا تھا. اور وہ اس وقت دوڑ کے کوشش کر رہے تھے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے
سے ان خیموں تک پانی پہنچا دوں تاکہ کل قیامت کے دن جب ہمارے نانا جان کے سامنے ہم پہنچیں, امام علی مقام کے سامنے پہنچے, تو میں یہ کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ آپ کے عباس نے جان تو قربان کر دی ہے مگر آپ کے اسلام کی بھی حفاظت کی اور آپ کے قرآن کی بھی حفاظت کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 8 محرم کو جو مروی ہے جو ہم نے پڑھا کہ حضرت عباس کا یوم شہادت بھی, اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اس وقت کہتے ہیں کہ جس وقت آپ پانی لینے جا رہے تھے تو اس وقت بھی یزیدی قوم کی ٹانگیں لرز رہی تھیں. بالکل ایسا. اور جو اچھا وار بھی سامنے سے نہیں کیا گیا, جو پیٹھ پیچھے سے وار ہوا اور جو چھپ کر وار ہوا, کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ جب اگر ہم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ہم وار کرتے ہیں سامنے سے تو یہ تلوار کی ضرب سے ہمیں کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم فروٹ کاٹتے ہیں ویسے ہمیں وہ کاٹتے چلے جائیں گے. اور علمدار کے لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کا بھی نام ایسا ہو کہ دنیا میں جب بھی وفا کا نام آتا ہے تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ کی طرف آئیں گے اشرف بھائی کہ آج کل وفاداری بڑی کم ہو گئی ہے, مطلب وفاداری وہیں پر ہے, امیر کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے, غریب بیچارہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ہوگا. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بات ہو رہی ہے نا محرم کے حوالے سے, تو آپ نے بھی فرمایا صبر کا, اور میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. وہ جو بات ہو رہی تھی نا لیسن کی کہ بھائی ایثار اور صبر اور توکل اور سب سے بڑھ کر جو ہے آپ کا یقین حق کے لیے, جب حق کے لیے یقین جب بڑھ جاتا ہے نا تو سب چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں, جان بھی, مال بھی, اولاد بھی. تو یہ مثال آپ کے اس مارکے میں نظر آئی ہے. اور دین کے لیے خاص طور پہ تو یہ یقین کے ساتھ دین کے لیے لڑنا یہ بڑی عظمت کی بات ہے. اچھا, اس پہ تو بہت سارا حضرت صاحب بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اصل جو بات آپ نے ابھی پوچھی تو اس کا اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں وہ ایمان کی کمزوری آ گئی ہے, دین سے دوری ہے. جب دین کے سمجھنے لگیں گے, اس کا اصل جو روح ہے اس کو سمجھنے لگ جائیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں ایثار اور یہ قربانی اور یہ سارے معاملات جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ. انسان کے اندر یہ نفس کی جو طاقت ہے نا, اس کو کمزور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم دین کے قریب ہو جائیں, تب کہیں جا کے ہم میں کوئی انسانیت کا اچھا رخ نظر آئے گا. بالکل. لالچ اور نفس کے معاملے میں ہم تھوڑے زیادہ گریڈی ہو گئے. بالکل. اچھا آپا, ہم یہ ایک چیز کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں بیماری کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, کوئی تھوڑا سا آگے نکلنے کی بھی اپنی جستجو کرتا ہے تو ہم اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ اسلام کے اندر تو یہ نا انکریج کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرے گا. تو آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا فقدان ہے اس چیزوں میں. بہت زیادہ ہے اس چیز کا. تو میں آج میری خوش نصیبی ہے کہ مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں مفتی صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ کون سا ایسا طریقہ اپنایا جائے, والدین یا ہمارے بڑے بوڑھے کے یہ اساتذہ بھی, کہ بچوں میں بیسک تعلیم دی جائے اس چیز کی, اور اس کے ساتھ ان کو حقوق بات اور یہ سب چیزوں کا بیسک نالج ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بڑوں کی بھی عزت ختم ہو چکی ہے اب تو آپ جیسے لوگوں کا بھی میں نے دیکھا ہے, توبہ توبہ, لوگ بہت ہی غلط طریقے سے بات کرتے ہیں, ہر ایک کو ایک ہی طرح کا سمجھ لیتے ہیں, ہر جگہ ہر چیز بری ہوتی ہے, ہر جگہ ہر چیز اچھی ہوتی ہے. تو آپ لوگ ایک ہی, اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ آپ برے ہیں تو آپ کی پوری جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں سب برے ہیں. یہ چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے, فرق سکھایا جاتا ہے, ماں باپ بیٹھ کے سکھاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارا ہے, یہ ہمارے طریقہ کار ہیں, اس کے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, چاہے وہ کچھ بھی اچھائی بھی ہو اس میں تب بھی ایسا ہوتا. تو یہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم تو ماں باپ ہیں, ہم کیسے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے بچوں کی جو اول تربیت گاہ اور درس گاہ ہے وہ تو ماں کی گود ہے. نبی رحمت امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک ماں ایک بچے کو لے کر آئی تربیت اور کچھ سکھانے کے لیے. تو روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ 5 سال کا تھا, ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 7 سال کا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے بہت لیٹ کر دی ہے تربیت کرنے میں. اچھا, وہ کیسے آ رہا ہے کہ 5 سال کا بچہ, ہمارے ہاں تو 10-15 سال کا بچہ ہوتا ہے, کہتے ہیں چھوڑو جی بچے ہے یہ. جی. تو میرے آقا کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی تربیت جو ہے
پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے اور بہت بڑی حکمت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے، ہمارے ہاں نصاب میں شامل تو ہیں کچھ اسباق، کچھ نصاب، کچھ درس، کچھ صورتیں، لیکن اگر اس نصاب کے اندر جو اسلامیات کا ہمارا پرچہ ہوتا ہے یا جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو بنیادی باتیں ہیں، سیرت کی کتابیں، سیرت کی باتیں ڈالی جائیں تاکہ ہمارے بچوں کو آگاہی ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میدان کربلا کے اندر واقع کربلا ہوا تھا، جن شہزادوں کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ ان کو بچپن کے اندر تربیت کی انہوں نے کی۔ ایک طرف ماں دیکھا جائے تو ماں ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا، آپ بھی تربیت فرما رہی ہیں، اور بابا ہیں حیدر کرار، حضرت علی بھی آپ تربیت فرما رہے ہیں، اور نانا ہیں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام، آپ انگلی پکڑ پکڑ کر ان کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اور محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ علیہ السلام سجدے میں جاتے ہیں، حسن حسین آ کے جب کندھوں پر سوار ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کریم سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے آقا نے خود سے لمبا سجدہ کیا؟ آپ جواب یہ آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے، آپ کے کندھوں پر جو سوار ہوئے ہیں وہ سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ اہلیان جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، آپ سجدہ لمبا کر دیجئے۔ آپ علیہ السلام سجدہ لمبا کر رہے ہیں۔ تو جب دونوں بھائیوں کے درمیان کسی بات پہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تربیت کا اثر دیکھیے، تو ایک جانب سے امام حسن علیہ السلام دوڑتے ہیں، دوسری طرف سے امام حسین علیہ السلام آتے ہیں معافی مانگنے کے لیے، سینے سے لگانے کے لیے۔ تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے حسین، میں آپ سے بڑا ہوں اور میرے کچھ حقوق ہیں، اور میرا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ چونکہ ہمارے درمیان میں وہ جو معاملہ ہوا تھا، میں بڑا ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے معافی بھی میں آپ سے مانگوں گا، سینے سے سب سے پہلے میں آپ کو لگاؤں گا۔ تو سینے سے لگایا۔ ان کا یہ کردار، یہ تربیت امت کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دیکھو کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، معاف کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ معافی مانگنے سے کوئی بندے کی شان میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ شان کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر تربیت کے ایک اور اثر دیکھیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ جب آپ اہل کوفہ، اہل عراق کی طرف جانے لگے، کتاب کا نام ہے مصنف ابن شیبہ، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر ہے 377، حدیث نمبر ہے 37364، اور اسی طرح معجم کبیر جلد 3 صفحہ نمبر ہے 113، حدیث نمبر ہے 2859۔ اسی طرح مجموع الزوائد کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 8 ہے، صفحہ 161 ہے، تاریخ اسلام میں جلد 5 صفحہ 106 ہے، اور اس کے علاوہ فتح الباری دیگر کتابیں بھی ہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جا الحسین یا جا انل حسین، آئے میرے پاس حسین علیہ السلام، یستشیرونی، وہ مجھ سے مشورہ لینا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جانا چاہتا ہوں اہل عراق کی طرف، اہل کوفہ کی طرف، تو ان کے خطوط بھی میرے پاس آ چکے ہیں، تو میں کیا کروں؟ یہ مشورہ، یعنی مشورہ کرنا نبی کی سنت ہے، ہمارے آقا صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، امام علی مقام اپنے نانا جان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جواب دیا کہ یہ آپ کے بابا کے بھی قاتل ہیں، آپ کے بھائی کو زخمی کیا، یہ بے وفا لوگ ہیں، آپ اس طرف نہ جائیں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، چونکہ تربیت تھی نا، آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے فساد تو کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سرزمین کو اس جنگ سے، فساد سے، لڑائی سے، حرم کا خیال کرتا ہوں، عزت کا، میں یہاں سے باہر جانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اختلافات، کوئی معاملات ہوں تو اس سے باہر ہوں۔ یہ ہے تربیت۔ اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اکیلے اہل بیت اطہار وہاں لڑتے رہے، جنگ میں شامل نہیں ہوئے، لڑنے کے لیے گئے تھے۔ جی جواب یہ ہے کہ امام علی مقام جنگ کے لیے نہیں گئے تھے۔ جب میدان جنگ میں جایا جاتا ہے تو آلات حرب ہوتے ہیں، جنگی سامان ہوتا ہے، پھر چھوٹے بچوں کو نہیں لے کے جایا جاتا، پھر خواتین کو نہیں لے کے جایا جاتا۔ امام علی مقام تو وہاں جا کر یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ میں اسلام اور قرآن کو بچانا چاہتا ہوں اور اپنے نانا سے وفا کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ وہاں گئے، تو یزیدی فوج نے بدماشیاں کی، تو ادھر حسینی کردار تھے، 72 نفوس قدسیہ تھے، ہر ایک یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان کو تہس نہس کر دیں۔ امام علی مقام ایک ہی درس دیتے رہے، پہل نہیں کرنا، صبر کرو۔ آپ خطبات دیتے رہے، اتمام حجت کرتے رہے، اور لوگوں تم جانتے نہیں ہو جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اسی نبی کا نواسا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے جس نبی پر قرآن اترا ہے، تم جو قرآن پڑھتے ہو قرآن میں ہماری شان بیان ہوئی ہے، نبی کا فرمان پڑھتے ہو، نبی کے فرمان میں یہ بات آئی ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، تم یہ نہیں جانتے ہو کہ میں حسین ابن علی ہوں، میری ماما فاطمہ الزہرا ہیں، میرے بابا حیدر کرار ہے، میرے نانا امام الانبیاء ہیں، لیکن آنکھوں پر سیاہ پردے۔ اتمام حجت کے لیے امام علی مقام نے فرمایا آج جو حسین کے صف میں کھڑا ہو جائے گا، میں حسین ابن علی تہیہ اور وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ جنت جانے اور حسنین کا نانا جانے۔ لیکن سامنے پردے تھے، انہوں نے پھر بھی لڑائی کی، جھگڑا کیا،
اور قتال کیا، اہل بیت اطہار پر ظلم کیے، بربریت کی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے انداز کوفی و شامی، لا ریب شہید کو موت نہیں، وہ مر کر زندہ رہتا ہے، کسی انسان کا قول نہیں، میرا رب خود یہ کہتا ہے۔ اور یہی والی چیز کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پر رکھا گیا واہ واہ۔ تو اس ٹائم پر وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہیں سے جو ان کے مخالفین تھے، تو جب کیا کہتے ہیں یزید نے کہا کہ دیکھو میری فتح ہے کہ میں نے سر کاٹ کر نیزے پر رکھ دیا، یعنی شہید کر کر نیزے پر رکھ دیا، وتھ سوری میں یہ ورڈز یوز کر رہا ہوں کیونکہ یزید کے یہ ورڈز تھے تو مجھے اسی طریقے سے یوز کرنا ہے، تو اسی میں سے مخالفوں نے ایک بندے نے اٹھ کے کہا کہ تم تو آج بھی ہار گئے کہ وہ سر کٹا کر بھی آسمان پر ہے اور تم سر کہتے ہیں نا کہ فتح جیت کر بھی تم اس سے نیچے ہو۔ تو کہنے کی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ مجھے بھی یاد آیا کہ امام حسن اور حسین نے ایک مثال دی گئی کہ پینٹنگ بنائی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو کہا کہ کس کی پینٹنگ زیادہ بہتر ہے، تو انہوں نے کہا کہ والدہ بتائیں گی، پھر وہ بی بی کی طرف گئے، بی بی نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتی، نانا جان بتائیں گے، اور پھر یہاں پر آ کر محبت کی جو کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ محبت زیادہ ہوتی ہے، بندہ فیصلہ نہیں کر پاتا، تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ثابت کیا کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیار کرتے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیار کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں یہ سیب ایک لیتا ہوں، اس کو میں اچھالوں گا، یہ جس کی طرف بھی گرے گا وہ جیت جائے گا۔ تو چنانچہ قدرت کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ ایک فاتح ہو، تو جیسے ہی آپ نے سیب اچھالا وہ دو حصوں میں کٹا، ایک حصہ امام حسین کے پاس آیا، ایک امام حسن کے پاس آیا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کہیں پر بھی جاتے ہیں اگر آپ قدرت دیکھتے ہیں تو ننیال زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نانا تھے۔ تو یہی چیز کہ اپنے ننیال کی قدر کریں، جن کے پاس رشتے ہیں ماں باپ کے ان کو قدر کریں، کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں کہ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کہتے ہیں بند کمرے میں ہوں گے لیکن دھوپ کی تپش آپ کو بہت زیادہ محسوس ہوگی۔ ہم آتے ہیں اب اشرف بھائی کی طرف۔ اشرف بھائی، جب ہم یہ چیزیں ساری دیکھ رہے ہوتے ہیں، ریکال کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، پھر جب اپنے کردار کی ہم اسسمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اچھا جی یہاں پر ختم کرنے کی بات آ گئی ہے، تو واقعی میں جب مفتی زاہد صاحب ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے ٹائم کا۔ آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ، اور میں یہ ضرور کہوں گا جاتے جاتے کہ آج کی نشست میں بھی اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہوں گا اس بات کی، کہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جائے۔ آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ کہ جو آپ موجود تھے، اور صرف میں یہ کہوں گا کہ 9 اور 10 کے دن آپ نے بہت اہتمام کرنا ہے اس چیز کا کہ آپ اپنے زندگی کے ساتھ ایک گرہ باندھیں کہ جو کوتاہیاں بدتمیزیاں ہم پیچھے کر چکے وہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی۔ انٹائر ٹیم آف میٹرو ون نیوز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنی پیاروں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ اسی کے ساتھ چاہوں گا اللہ نگہبان۔